إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیائے انسانیت کے لیے رہنما اور ہادی بنا کر مبعوث فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا پیغام اپنی امت کو بدرجہ اتم طریقے سے پہنچا دیا، اور دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ نبی نے تبلیغ کا کام مکمل کر دیا تھا، اللہ کا دین مکمل ہو چکا تھا، لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر اس راستے کو بتا دیا تھا جس راستے کو وہ اختیار کر کے رب کی جنت کو حاصل کر سکتی تھی، اور ہر وہ راستہ جس پر چل کر کے امت گمراہ ہو سکتی تھی، شیطان کا بھائی یا جہنم کا مسافر بن سکتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر چلنے سے منع فرما دیا، اور اس حال میں رخصت ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ترکتکم علی محجۃ بیضاء، کہ میں نے تمہیں ایک واضح اور روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے۔ شاہراہ کا مطلب ہائی وے ہوتا ہے، ہائی وے پر رات بھی ہوتی ہے، دن بھی ہوتی ہے، دن کے اندر سورج کی روشنی میں ہر ایک چیز واضح طور پر نظر آتی ہے، لیکن رات کے اندھیرے میں بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسلام کی شاہراہ ہے، اسلام کا جو ہائی وے ہے، اس میں کبھی بھی رات نہیں ہوتی ہے، وہ ہمیشہ روشن رہتا ہے، لیلھا کنہارھا، اسلام کے شاہراہ کی رات بھی دن کے مانند ہوتی ہے، یعنی ان کے مسائل میں کوئی پیچیدگی نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کو لیں، احادیث کو لیں، کسی اچھے عالم سے جتنا بھی کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے آپ رکھیں گے، بالکل آسان انداز میں آپ کو سمجھا دیا جائے گا۔ اسلام میں کہیں پر کوئی پیچیدگی نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین
سب سے سچی اور سب سے آسان بات کہتا ہے جو انسان کے عقل کے موافق اور مطابق ہوتی ہے۔ لا یزیغ عنہا الا ہالک، اتنا واضح، آسان اور بہترین دین کو چھوڑ کر کے وہی شخص گمراہ ہوگا جس کے مقدر میں اللہ رب العالمین نے پہلے سے گمراہی اور اس کے لیے گمراہ ہونا لکھ دیا ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو گمراہ ہونے سے محفوظ رکھے۔ صحابہ کرام یہ وہ جماعت ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے، ان کا تعاون کرنے، ان کی تائید کرنے کے لیے اختیار کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نبی کا ساتھ دینے کے لیے لوگوں کے دلوں کو دیکھا کہ کس کے دل کے اندر اسلام گھر کر سکتا ہے۔ جن کے دلوں کو اس لائق پایا کہ ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بیٹھ سکتی ہے، ان لوگوں کو نبی کا ساتھی بنایا۔ چنانچہ بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کے بارے میں کہا جنہوں نے اسلام کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور اسلام کی حالت میں ان کی وفات ہوئی، ان تمام لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہیں اور اللہ رب العالمین سے وہ لوگ تمام صحابہ کرام راضی ہیں۔ تو صحابہ کرام ہمارے دین کا حصہ ہیں، وہ ہمارے آنکھوں کا نور ہیں، دل کا سرور ہیں، سر کا تاج ہیں۔ جب تک ان کا ذکر نہ ہو، ان کی قربانیوں کو یاد نہ کیا جائے، دل بے چین اور مضطر رہتا ہے۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی آنکھوں کو بے نور کرنا چاہے؟ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کوئی اپنے دل کو نکال کر کے باہر رکھنا چاہے؟ پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اور لوگ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ کسی ایک صحابی کے متعلق بھی ہم ان کی برائیوں کو سننے کے لیے تیار ہو جائیں؟ لوگ کہتے ہیں حدیث میں آیا ہے، حدیث میں بہت ساری چیزیں آئی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کو یہ پتا تھا فلاں صحابی سے فلاں غلطی ہوگی، اتنا معلوم ہونے کے باوجود رب والے نے ان سے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ آپ کے دل میں اتنی جگہ نہیں ملتی ہے کہ اللہ کی رضامندی کے بعد آپ بھی ان سے راضی ہو جائیں۔ یہ الگ بات ہے، آپ کی رضا کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ جن سے عرش والا راضی ہو، جن سے خاتم النبیین اور سید المرسلین راضی ہوں، آپ راضی ہوں کہ نہ راضی ہوں، ان کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ یاد رکھیں، جو لوگ صحابہ کرام کی غلطیوں کو بیان کرتے ہیں، فلاں صحابہ سے ایسی غلطی ہوئی، فلاں صحابہ سے ایسی غلطی ہوئی، جو جج بن کر کے صحابہ کرام کی غلطیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یاد رکھیں اس صحابہ کی غلطیوں کو سننے والا جج قیامت کے دن اللہ ہوگا اور ان کی وکالت کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تمہیں تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں کیسے تم جج بنے پھرتے ہو ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل کی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہیں اور وہ لوگ اللہ رب العالمین سے راضی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، جیسا کہ میں نے خطبے کے شروع میں ایک آیت تلاوت کی، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ اے صحابہ کرام جتنے تم لوگ ہو سب میں درجات ہیں۔ جن لوگوں نے پہلے اسلام قبول کیا اس وقت میں جب کوئی بھی نبی کا ساتھ دینے والا نہیں تھا، جن لوگوں نے اس وقت ساتھ دیا ان کا درجہ بہت سارے لوگوں کے مقابلے میں بہت اونچا ہے۔ چنانچہ جو لوگ فتح مکہ سے قبل اسلام لائے ان کے درمیان اور جو لوگ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے ان کے درمیان میں کوئی مقابلہ، کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا ہے، لیکن دونوں صحابی ہیں، اللہ نے دونوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ دوسری حدیث سنیں، ایک حدیث سنیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ بڑے صحابی ہیں اور انہیں سیف اللہ کے لقب سے بھی جانا جاتا ہے، اللہ کی تلوار، بڑے جنگجو تھے اور جنگ کے اندر بڑی مہارت رکھتے تھے۔ ان کے درمیان اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جو قریشی تھے، مکے میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ذریعے اسلام قبول کیا تھا، تو خالد ابن ولید اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہما کے درمیان کچھ بات ہو گئی، کہا سنی ہو گئی، جسے ہم لوگ تو میں کہتے ہیں۔ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچا، دونوں صحابی ہیں، دونوں میں لڑائی ہو گئی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ غلطی کس کی ہے، یہ نہیں پوچھا کہ غلطی کس کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ یہ صحابہ کے درمیان کا فیصلہ ہے، ان کا فیصلہ ہے جو دنیا کے اندر ان سے بہترین قاضی گزرا ہی نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا غلطی کس کی ہے، عبد الرحمن تمہاری غلطی ہے یا خالد تمہاری، کچھ نہیں کہا سنو لا تسبوا اصحابی، میرے صحابی کو برا بھلا نہ کہو۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذہبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، اے خالد اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، اگر وہ تمام لوگ مل کر کے احد پہاڑ جس کی لمبائی 8 کلومیٹر ہے، چوڑائی 2.5 سے 3 کلومیٹر ہے، اے خالد اور تم لوگ جو اسلام بعد میں قبول کیے ہو، سب مل کر کے بھی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو گے، عبد الرحمن ابن عوف نے جو 1 مٹھی غلہ خرچ کیا ہے، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحابہ کے درمیان کی یہ تفریق ہے۔ نبی غلطی نہیں پوچھتے تھے کس نے غلطی کی، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ میں لڑائی ہو گئی، غلطی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تھی، خود انہوں نے اقرار کیا، آپس میں بات ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحیح بخاری کی روایت ہے غصہ ہو کر کے اپنے گھر میں چلے گئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے ہاں پہنچے، کہا عمر مجھ سے غلطی ہو گئی سنو، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دروازہ نہیں کھولا، وہ لوٹ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول دیکھیں مجھ سے غلطی ہو گئی، عمر ناراض ہو گیا ہے، ذرا اس کو سمجھا دیں۔ عمر رضی اللہ عنہ گھر میں تھے، پھر ان کو احساس ہوا کہ جب خود ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے تھے تو مجھے مان لینا چاہیے، وہ گئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر، دیکھا تو دروازہ بند تھا، گھر پر نہیں تھے، سمجھ گئے کہ دربار رسول پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے وہاں کا رخ کیا، لیکن دل میں ایک دھڑکن تھی کہ نبی مجھے کیا کہیں گے۔ جب وہاں پہنچے تو پورے دربار رسالت کا ماحول بدلا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکراتا ہوا چہرہ، اس پر غصوں کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے، یہ نہیں کہا کہ تم ابو بکر سے ناراض کیوں ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو کر کے کہنے لگے اے لوگو، کیا تم میرے اس ساتھی کو مجھ سے دور کرنا چاہتے ہو کہ اس نے اس وقت میں مجھے ساتھ دیا جب سب نکالنا چاہ رہا تھا، اس نے اس وقت میں میری تائید کی جب سب ڈر کے مارے اپنے گھروں میں بیٹھے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے دونوں گھٹنوں کے بل نبی کے سامنے بیٹھ گئے، کہا کہ اللہ کے رسول میری غلطی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی غلطی نہیں سنی۔ عمر رضی اللہ عنہ کو کہا یہ وہ ہیں جنہوں نے اس وقت میں ساتھ دیا جب سب میرا ساتھ چھوڑ کر کے جا رہے تھے، غلطی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ بھی نبی کے چہیتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دینا چاہتے تھے جب صحابہ کے درمیان کسی قسم کا تو میں ہو جائے تو ان کی غلطیوں کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ ان کا رب ان سے راضی ہے کہ نہیں۔ آپ غلطیاں تلاشتے ہیں، رہجانہ کیڑے تلاشتے ہوئے، غلطیوں کو تلاشتے ہوئے، انہوں نے اپنی جنت اس دنیا میں پالی ہے، کیا پتا تمہاری جہنم تمہاری زبان کے ایک لفظ کی منتظر ہو، صحابہ کے بارے میں کچھ بولو اور اللہ رب العالمین تمہیں جہنم کے اندر داخل کر دے۔ صحابہ کرام ہیں، ہمارے دل کا، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ان سے محبت ایمان کی دلیل ہے، ان سے نفرت نفاق کی علامت ہے، ان کے بارے میں ایک لفظ بولنے والا بھی زندیق ہے، بددین ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے کہا اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے فَاتَّهِمْهُ عَلَى إِسْلَامِهِ بِسُوءٍ، وہ سمجھ جاؤ کہ اس کے اسلام پر سوالیہ نشان قائم ہے، اس کا اسلام اچھا نہیں ہے، دل کے اندر اس کے اسلام اور ایمان نہیں بیٹھا ہے۔ صحابہ کرام کی جو آپسی غلطیاں تھی اس سلسلے میں نبی کا موقف یہ تھا۔ دوسری بات، اللہ رب العالمین پچھلی تمام باتوں کو جانتا ہے اور جو ہونے والی بات ہے ان تمام کو بھی جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو پتا تھا صحابہ کرام سے کیا کیا غلطیاں ہوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں کے درمیان اجتہادی غلطی ہوگی،
آپس کی لڑائی ہوگی، یہ سب اللہ کو معلوم تھا، کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا جاننے والا ہے۔ ان تمام باتوں کو جاننے کے باوجود بھی اللہ نے قرآن مجید میں تمام لوگوں سے رضامندی کا اظہار کر دیا، اور اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو قرآن کی کتابت کے لیے مأمور کیا، حکم دیا کہ قرآن مجید لکھو، جیسا کہ بیہقی کی صحیح روایت ہے۔ اور یعنی اللہ کے نبی راضی ہیں کہ وہ قرآن لکھیں، اللہ راضی ہے کہ وہ قرآن کے کاتب بن جائیں، اور آپ راضی نہیں ہیں کہ ان کے رضی اللہ عنہ کہہ دیں، بلکہ انہیں نعوذ باللہ غدار اور خائن کے لقب سے پکاریں۔ ایمان، اس کو کہتے ہیں ایمان، کہ آپ کا ایمان جعلی ہے۔ جو ایمان آپ کو اللہ کے فیصلے پر راضی نہ کروا سکے، ایسے ایمان سے اچھا ہے بے ایمان رہنا۔ اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں بولنے سے پہلے اپنے دل کو، اپنے ایمان کو ٹٹول لیں کہ کل آپ کے گناہوں کی وکالت کون کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان کی وکالت کریں گے، لیکن آپ کے گناہوں کو معاف کروانے والا کون ہوگا؟ کل قیامت کے دن سفارش کون کرے گا جہنم سے نکلوانے کے لیے؟ جب وہاں پر جائیں گے اور ان کے ساتھیوں کو آپ نے تکلیف پہنچائی ہوگی، تو آپ سمجھ جائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ، اگر آپ صحابی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں تو تکلیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگی۔ اب کیسے آپ اپنے عمل سے اور زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے سکتے ہیں؟ یہ مقدمہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی عظمت کے بارے میں، اور ان کی غلطیوں کا پتہ چلے تو اس میں کیا موقف ہونا چاہیے۔ نگاہ غلطیوں کی طرف نہیں، ان کی عظمت، ان کی فضیلت اور اللہ اور اس کے رسول کی جو رضامندی ہے اس جانب ہونا چاہیے۔ اور سلف کہتے تھے، یعنی تابعین تبع تابعین، کہ ہم اپنی زبان کو صحابہ کرام کی غلطیوں میں ڈالنے سے محفوظ رکھیں، ان کی اچھائیوں کا ذکر کریں۔ مان لیجئے ایک مثال ہے، آپ کے گھر میں، اور ہر گھر میں ایسا ہو سکتا ہے، اللہ محفوظ رکھے ہر گھر کی عزت کو، اگر آپ کے گھر کی کوئی خاتون ایسا کام کرتی ہے جو آپ کا سر نیچے جھکا دیتی ہے، شرم کے مارے کسی کے سامنے بول نہیں سکتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ گھر کی کسی خاتون نے ایسا گناہ کیا ہے، تو کیا آپ حق کا نام لے کر کے کہ نہیں کسی کی غلطی کو بیان کرنا، لوگ کہتے ہیں نا نہیں یہ تو حدیث میں آیا ہے غلطی کو بیان کرنا حق ہے، ہم تو حق بیان کر رہے ہیں، تو آپ کے گھر کی خاتون سے جو غلطی ہوئی ہے وہ حق ہے، کیا اس غلطی کو آپ چائے کی دکان میں بیٹھ کر کے لوگوں کے سامنے ڈسکس کریں گے؟ کیا آپ لوگوں کو بلا کر کے ممبر سے ڈسکس کریں گے کہ ہاں میرے گھر میں فلاں نے فلاں غلطی کی ہے؟ آپ اپنے گھر کے خواتین اور گھر کے اپنے لڑکوں کی غلطیوں کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، پھر تو وہ صحابہ ہیں۔ صحابہ کرام کی غلطیوں پر کیسے آپ ڈسکس کرتے ہیں اور لوگوں کے درمیان اس چیز کو اچھالتے ہیں؟ سوچیں کہ آپ کے بچے اور بچیوں کی عزت زیادہ حفاظت کے قابل ہے یا اللہ کے رسول کے ساتھیوں کی عزت زیادہ حفاظت کے قابل ہے؟ اس لیے ان کی عزت کریں، ان کی عزت میں دین اسلام کی عزت ہے۔ صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی اہمیت کا اندازہ اسی وقت ہوگا جب ہم ان کی قربانیوں کو پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ قربانیاں بہت ساری ہیں، میں صرف ایک جھلک احد کی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ غزوہ احد جسے لوگ احد بھی کہتے ہیں لیکن اصل اس کا پروننسیشن احد ہے۔ غزوہ احد سن 3 ہجری میں شوال کے مہینے میں مدینہ کے احد پہاڑ کے نزدیک ہوئی۔ بدر کے اندر کفار کو شکست فاش ہوئی تھی، 70 لوگ مارے گئے تھے، 70 قید کر کے لائے گئے تھے۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے احد کی تیاری کی اور 3000 لوگوں کو مدینہ لے کر کے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تیاری کا حکم دیا اور 1000 لوگوں کے ساتھ مدینہ سے احد پہاڑ کی طرف نکلے۔ مدینہ سے احد پہاڑ کا فاصلہ 3.5 سے 4 کلومیٹر کا۔ راستے میں تھے، احد کے قریب تھے کہ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا اور واپس مدینہ چلا گیا۔ منافق تھا، منافق کے دلوں میں بہادری نہیں ہوتی، بزدلی ہوتی ہے۔ وہ ذلت کی موت مرنا چاہتا ہے لیکن نبی کے دفاع میں اپنا خون بہانا نہیں چاہتا، بزدل تھے۔ اللہ نے امت مسلمہ کی فوج کو، نبی کی فوج کو منافقین سے پاک کر دیا، وہ لوگ واپس چلے گئے۔ 700 3000 کا مقابلہ کرنے کے لیے احد کے دامن میں پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ کو اختیار کیا،
جبل عینین یعنی جبل الرماح اور جبل احد کے درمیان کے حصے میں صحابہ کرام کو رکھا اور کہا کہ 50 صحابہ کرام جو تیر اندازی میں ماہر ہیں وہ جبل عینین پر کھڑے ہو جائیں، کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ کفار پیچھے سے وادی قنات ہو کر کے اوپر سے آ کر کے حملہ نہ کر دے۔ 50 صحابہ کرام عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اوپر کھڑے ہو گئے۔ جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں نے بہت ہی بہادری کا مظاہرہ کیا، تھوڑے ہی لمحے میں کفار کے پاؤں اکھڑ گئے، بہت لوگ ان کے مارے گئے، انہوں نے میدان چھوڑا اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ جو لوگ پہاڑ پر کھڑے تھے انہوں نے سمجھا کہ اب کفار بھاگ گئے ہیں، واپس آنے والے نہیں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تم اوپر سے نیچے نہ اترنا۔ تو ان لوگوں نے سمجھا جنگ ختم ہو چکی ہے، یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ نیچے اترنے لگے۔ تو ان کے قائد عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اترنے سے منع کیا۔ تو جو لوگ اتر رہے تھے ان لوگوں نے کہا نبی کا مقصد یہ تھا کہ جب تک جنگ ہو ہم یہاں پر رہیں، جب جنگ ختم ہو جائے تو یہاں پر رہنے کی حاجت و ضرورت نہیں ہے، یہ اجتہادی غلطی تھی۔ وہ لوگ نیچے اتر گئے، 10 لوگ پہاڑ پر باقی رہے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، وہ دور میں وہ لوگ چھپے بیٹھے تھے جرف کے مقام پر، انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ کے اوپر جو لوگ کھڑے تھے ان کی اکثریت اتر گئی۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک جتھا لیا اور لوگوں کو آواز دی اور اسی پہاڑی کے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ حملہ کیا تھا؟ مسلمانوں کے اوپر بہت بڑی مصیبت تھی، کیونکہ مسلمان سمجھ رہے تھے کہ کفار واپس چلے گئے، اپنے ہتھیار وغیرہ رکھ کر کے آرام کر رہے تھے۔ جب حملہ ہوا تو مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کس نے حملہ کیا۔ اس قدر شدید حملہ ہوا کہ مسلمان کے ہاتھوں مر رہا تھا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے والد الیمان رضی اللہ عنہ کے اوپر ایک مسلمان نے تلوار سونت لی، تلوار اٹھا لی۔ میں کہتا رہا ابھی یہ میرے والد ہیں، انہیں چھوڑ دیا جائے، لیکن اس میدان میں انسانوں کی آواز نہیں، صرف تلوار کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کوئی مدینے کی طرف جا رہے ہیں، کوئی احد کی طرف جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اپنی جگہ پر ہیں، صرف وہاں پر طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ تھے۔ عبداللہ ابن قمیہ جو کفار مکہ کے سرداروں میں سے ایک تھا، نہایت بدبخت تھا، وہ جب آیا اور دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں اور ان کے ساتھ صرف طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ہے، تو اس شخص نے لوگوں کو پکارا کہ آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، ان کا کام تمام کرو۔ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے ہاتھ میں 2 تلواریں تھیں، چاروں طرف سے تیر برس رہے تھے اور تلوار برس رہی تھی، اور میں اکیلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے جا رہا تھا۔ ایک شخص کفار مکہ میں سے جس کے تیر کا نشانہ کبھی چوکتا نہیں تھا، میں نے اسے دیکھا کہ دور سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کو نشانہ بنا رہا ہے۔ میں نے ایک ہاتھ سے تلوار چھوڑی بائیں ہاتھ سے اور اپنے ہاتھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ پر رکھ دیا، وہ تیر میرے ہاتھ میں آ کر کے لگا، اسی تیر کی وجہ سے میرا ہاتھ پیرالائزڈ ہو گیا۔ میں نے آواز دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہیں۔ جیسے صحابہ کرام نے سنا، انصار و مہاجرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ 12 صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جاتے تھے جو میرا دفاع کرے گا، میری حفاظت کرے گا، اللہ کے یہاں اس کے لیے جنت ہے۔ مہاجر صحابی نکلتے جاتے تھے، اپنی جان کو گنواتے جاتے تھے، اور پیچھے بچوں کو یتیم کیے جاتے تھے، اپنی بیویوں کو بیوہ کیے جاتے تھے۔ ان کے دل میں بھی جینے کی تمنا تھی، ان کے پاس بھی مال و دولت تھی، ان کے پاس بھی بال بچے تھے، لیکن انہیں فکر کسی کی نہیں، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اپنی جان کی پرواہ کیے بنا سب اپنی جان کو گنواتے چلے گئے۔ 12 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ پھر ابو بکر عمر آئے، علی رضی اللہ عنہ آئے، سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ آئے، مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ آئے، ابن السکن آئے۔ تمام لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ نیچے بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد کفار نے چاروں طرف سے گھیر لیا، تیر تلوار برساتے چلے گئے۔ صحابہ کرام اپنے سینوں پر اور اپنی پیٹھ پر تلوار کھاتے چلے گئے۔ ابن السکن نامی صحابی جو تھے رضی اللہ عنہ، ان کے پیٹھ پر
تقریباً 70 سے 90 تلوار و تیر کے زخم لگے، لیکن انہوں نے اپنے پاؤں کے اندر لغزش آنے نہ دی۔ جب برداشت نہیں کر پائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گر گئے اور اپنا سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیا، روح پرواز ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ کو کہا، ارمی یا سعد، سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہیں۔ کیا منظر تھا! ابھی بھی اگر آپ جائیں گے احد، آپ کو بلک بلک کر کے وہ منظر بیان کرے گا، یہ بھی شکوہ کرے گا کہ دیکھو صحابہ نے اس وقت حفاظت کی تھی، لیکن میں پہاڑ تھا، مجھ سے ممکن نہیں ہو سکا کہ میں نبی کی حفاظت کر سکوں۔ تم اگر نبی کی حفاظت کرنے میں تم شریک نہیں ہو سکے تو کم سے کم تمہارے پاس موقع تو ہے کہ تم نبی کی عزت کی حفاظت کر سکتے ہو، تم نبی کی سنت کی حفاظت کر سکتے ہو، صحابہ کرام کی عزت کی حفاظت کر سکتے ہو۔ آج بھی اگر آپ پوچھیں، احساس کریں، فیلنگ کریں، تو آپ کو یہ پہاڑ بتائے گا، احد کے میدان کا ایک ایک ذرہ آپ کو کہے گا کہ دیکھو سنبھل کر کے چلنا، اس ذرے کے اندر صحابہ کرام کے خون کی خوشبو ملی ہوئی ہے۔ اتنا ہی نہیں، ایک صحابیہ تھی ام عمارہ، کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف طلحہ رضی اللہ عنہ لڑ رہے ہیں، میرے 4 بیٹے تھے۔ میں نے کہا کہ تم لوگوں کو میں نے بہادری سکھائی ہے، جاؤ نبی کا دفاع کرو۔ وہ گئے، شہید ہو گئے۔ میں نے دیکھا اپنے آپ کو کہ اگر میری آنکھوں کے سامنے نبی کو کچھ ہو گیا، اللہ مجھ سے کیا سوال کرے گا۔ میں نے تلوار اٹھایا اور میں خود گئی ان کا ہاتھ کٹا، پھر اس کے بعد انہوں نے نبی کے دفاع میں اپنی جان کو شہید کر دیا۔ امام طبری نے اور دیگر مورخین نے اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ایک صحابیہ کو پتہ چلا جب عبداللہ ابن قمیہ نے یہ افواہ اڑائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو مدینے کے بچے، خواتین دیوانہ وار دوڑتے ہوئے احد کے میدان کی طرف آئے۔ ان کے ذہن میں ایک ہی بات تھی، امیدوں کی ایک ہی کرن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی نہیں رہیں گے تو جی کر کے کیا ہوگا۔ چنانچہ ایک صحابی ہیں، انس رضی اللہ عنہ کے چچا تھے، جب انہوں نے یہ افواہ سنی تو تلوار پھینک دی۔ ان کے ایک دوست نے کہا، تلوار کیوں پھینکتے ہو، جب نبی زندہ نہیں ہے تم زندہ رہ کر کے کیا کرو گے۔ چنانچہ دونوں صحابی گئے اور جا کر کے اس قدر لڑائی کی کہ شہید ہو گئے۔ انہی شہید ہونے والوں میں سے ایک نام ہے حنظلہ رضی اللہ عنہ کا۔ انہوں نے کل رات ہی شادی کی تھی، آج جنگ کی شروعات تھی۔ جب صبح میں پتہ چلا کہ میدان جنگ سجا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے افواہ ملی، تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ جائیے آپ جا کر کے نبی کا دفاع کریں، ہماری حفاظت اللہ کرے گا۔ نکلے، ہمارے جیسے جوان ہوتے تو ہم سوچتے ابھی 1 دن کی بیوی ہے، پیچھے رہیں گے، لڑنے والے لڑیں گے، دفاع کریں گے، ہم محفوظ رہ جائیں گے۔ لیکن ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نبی کی حفاظت میں مارے گئے تو ہماری نسل در نسل اللہ اس کی حفاظت کرے گا، لیکن اگر پیچھے رہ گئے ہماری نسل کو، پوری قوم کو اللہ پیچھے رکھ دے گا۔ 1 دن کے بیاہے انہوں نے اپنی بیوی سے ملاقات کی تھی، غسل بھی نہیں کیا تھا، میدان احد میں آئے، لڑتے چلے گئے، شہید ہو گئے۔ جب لاش کو جمع کرنے کا وقت آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سعد ابن الربیع کہاں ہے، اس کو تلاشو۔ کہاں ہے میرا دوست، میرا بھائی سعد ابن الربیع کہاں ہے، تلاشو۔ صحابہ کرام نے تلاشا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر سعد ابن الربیع ملے تو میرے بھائی کو میرا سلام کہنا۔ صحابی گئے تلاشنے کے لیے، اور مورخین نے ذکر کیا ہے تلاشنے والے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ گئے اور دیکھا کہ سعد ابن الربیع رضی اللہ عنہ کے جسم پر 36 سے 39 تلوار اور تیر کے زخموں کے نشان ہیں، وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ تو اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول تم پر سلام بھیجتے ہیں۔ سعد ابن الربیع رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس سلام کے بعد اشم رائحۃ الجنہ، مجھے جنت کی خوشبو مل رہی ہے، جاؤ میرے نبی کو میرا بھی سلام پہنچا دینا اور کہہ دینا کہ آپ کے دفاع میں سعد ابن الربیع کی جان گئی ہے، اور میرے قوم کو میرا پیغام دے دینا کہ اگر نبی کو کچھ ہوا تو تمہیں اس زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، سب اپنے آپ کو مٹا دو نبی کی حفاظت کے خاطر۔ اس کے بعد ایک صحابی آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، حنظلہ رضی اللہ عنہ کو کسی نے غسل دے دیا ہے، کیونکہ شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا، ان کو خون میں لپیٹ کر کے کفن میں خون سمیت دفن کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، انہیں فرشتوں نے غسل دیا ہے۔
ایک صحابی آئے اور کہا کہ عبداللہ ابن حرام جو جابر رضی اللہ عنہ کے والد تھے ان کی لاش نہیں مل رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اَظَلَّتْهُ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا، انہیں فرشتوں نے اپنے پروں سے گھیر رکھا ہے۔ کتنی قربانیاں سنیں گے، کتنی قربانیاں سنیں گے۔ انہوں نے صرف مال کی نہیں، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، تمام چیزوں کو چھوڑا۔ اخیر میں جب ضرورت پڑی کہ نبی کی حفاظت کے لیے جان دیں تو اکیلے نہیں دی، اپنے بچوں کی، اپنی بیویوں کی اور تمام لوگوں کی قربانی پیش کر دی۔ ایسی قربانی پیش کرنے والے صحابہ کے بارے میں آپ گالی سننا برداشت کریں گے؟ آپ کے والد کو کوئی گالی دے، آپ اس کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، ان لوگوں کو اگر کوئی گالی دے جن سے نبی کو محبت تھی، آپ گالی دینے والے کا چہرہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ان کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ وہ صحابہ کرام ہیں، آپ کے سر کا تاج ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی آپ کے سر کے تاج کو چھیننے کی کوشش کرے گا تو آپ اس کے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے؟ اور کوئی صحابہ کے بارے میں بدزبانی کرے، آپ اسے ٹھنڈے پیٹ برداشت کر لیتے ہیں، ارے بھائی اس کا مسئلہ ہے، ارے بھائی ایسا موقف ہے۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے لیے اپنا ملک نہیں چھوڑ سکتے، ہم آپ کے لیے اپنے رشتہ داروں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا خون بہنے سے پہلے ہمارا خون آپ کی حفاظت کی خاطر بہے گا۔ یہی وعدہ انصار مدینہ نے بیعت عقبہ ثانیہ میں لیا تھا۔ تو یہ صحابہ کرام ہیں جن کی ایک ایک قربانیوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ انہیں یوں ہی زمین پر جنت نہیں مل گئی تھی، انہوں نے جنت کمائی تھی، چلتے زمین پر تھے، لیکن اللہ رب العالمین انہیں فرشتوں کے درمیان یاد کیا کرتا تھا۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو لایا گیا، احد کے دن شہید ہو چکے تھے، ان کے پاس اتنا کفن نہیں تھا کہ سارے جسم کو ڈھانکا جا سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا، رو پڑے اور کہا میں نے مصعب کا وہ وقت بھی دیکھا ہے جب یہ مکے میں تھا، امیر و کبیر تھا، غنی تھا، مالدار تھا، راستے میں چلتا تھا، گھر میں بیٹھا شخص اس کی خوشبو سونگھ کر کے کہہ دیتا مصعب جا رہا ہے۔ آج اس نے رب کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا، والدہ کو چھوڑا، تمام چیزوں کو چھوڑا، آج شہید ہوا تو اسے 2 گز کفن بھی میسر نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں انہیں کفن میسر نہیں تھا لیکن خاتم النبیین میسر تھے۔ انہیں کوئی میسر تھا کہ نہیں میسر تھا؟ اللہ رب العالمین کی رضا میسر تھی۔ ان کے قربانیوں کو یاد کریں، پڑھیں۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں لوگ اپنے بچے کو صحابہ کی محبت ویسے سکھاتے تھے جیسے وہ لوگ قرآن مجید کو سکھاتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو تمام تاریخ جاننے والوں کے نام یاد ہوتے ہیں، تاریخ یاد ہوتی ہے، فلم ایکٹروں کے نام یاد ہوتے ہیں، لیکن صحابہ کرام جنہوں نے اپنی جان ہی نہیں اپنی تمام چیزوں کی قربانی دی، ان کے نام اور ان کی قربانیاں یاد نہیں ہوتی ہیں۔ یقین جانیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحابہ کرام کی تعلیم، صحابہ کرام کی محبت سکھائیں، اور یہ سکھائیں کہ تمہارے پاس ایک جان ہے، ان کے پاس بھی ایک جان تھی، انہوں نے اپنی جان کو بستر پر نہیں نکالا، اپنی جان کو میدان میں نبی کی حفاظت کی خاطر نکال دیا۔ کیا تم صحابہ کی حفاظت کی خاطر اپنے چہرے پر 2 تھپڑ نہیں کھا سکتے؟ تم صحابہ کی حفاظت کی خاطر گالیاں نہیں سن سکتے؟ صحابہ کا دفاع فرض ہے، کیونکہ ان کا دفاع کریں گے تو نبی کا دفاع ہوگا، نبی کا دفاع ہوگا تو شریعت کی دفاع ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جن سے رب راضی ہے، جو ایمان کا حصہ ہیں، جنہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو، نبی کی سنت کو ہم تک پہنچایا ہے، ان کے بارے میں ہم کوئی چیز نہیں سن سکتے۔ سننا ہمارا کان اگر چاہے گا تو ان کی تعریف سننا چاہے گا، ان کی اچھائیوں کو سننا چاہے گا۔ تم صحیح سند سے بھی ان کی غلطیوں کو بیان کرو گے تو ہمارے دل میں تمہاری نفرت ہوگی، محبت نہیں ہوگی، کیونکہ جو اللہ کے محبوب سے، نبی کے محبوب سے نفرت کرے، ان میں کیڑے نکالے، ان کی غلطیاں نکالے، ایسی غلطی نکالنے والوں سے غلطی نکالنے والوں کے لیے ہمارے دل میں محبت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں، ان کی قربانیوں کو پڑھیں اور ان کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ 72 فرقوں میں سے یا 73 فرقوں میں سے حق پر کون ہوگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں
اور میرے صحابہ جس راستے پر ہیں اس راستے پر چلنے والے حق پر ہوں گے۔ اگر نبی یہی کہہ دیتے کہ میں جس راستے پر ہوں اس راستے پر چلنے والے حق پر ہوں گے کافی ہوتا، لیکن اپنے صحابہ کرام کو مینشن کیا، کیونکہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، ان کے مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کی تربیت اللہ رب العالمین نے نبی کے ذریعے سے کروائی ہے۔ اس لیے لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ میری باتوں کو ماننے کا جو طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار صحابہ کرام سے سیکھو، قربانیاں کیسے دینا ہے، دین کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اسلام کے جھنڈے کو کیسے بلند کرنا ہے، مال کی قربانی کیسے دینی ہے، یہ صحابہ کرام سے سیکھو۔ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر تمام صحابہ کرام کی محبت کو بھر دے، ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ صحابہ کرام کے بارے میں کچھ بھی غلط رویہ رکھتے ہیں اللہ ان کی اصلاح کرے، انہیں نیک سمجھ عطا فرمائے، اور انہیں اس بات کی توفیق دے کہ وہ صحابہ کرام کا وہ احترام کریں، ان کے دلوں میں بھی صحابہ کرام کی محبت و عظمت کو بٹھا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کہ جو نبی کی مخالفت کرے گا ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، اس تک کتاب و سنت کی تعلیم پہنچ گئی، سنت پہنچ گئی، قرآن کی آیات پہنچ گئی، پھر بھی وہ نبی کی مخالفت کرے گا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور صحابہ کے راستے کو چھوڑ دے گا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا تو وہ جس گمراہی کے راستے کو اختیار کرے گا ہم اسی پر اس کو چلا دیں گے اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کل قیامت کے دن کو یاد کریں، اپنے سامنے رکھیں، اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، موت کسی کا دروازہ کھٹکھٹا کر کے نہیں آتی ہے، نہ کسی کو بتا کر کے آتی ہے۔ ممکن ہے آپ سوچیں گے آئندہ ہفتہ جمعہ کے دن توبہ کر لوں گا، آئندہ ہفتہ بھی آئے گا، جمعہ بھی آئے گا، کیا پتہ آپ کی موت جمعرات کے دن لکھی ہو۔ اس لیے توبہ کا دروازہ جب تک کھلا ہے توبہ کرتے رہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ آپ کے پاس گناہ کتنا ہے، یہ سوچیں کہ آپ ایک ایسے رب کے بندے ہیں جو ایک رب ایک آنسوؤں کے قطرے سے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ چاہے آپ جتنی مرتبہ اس کی نافرمانی کریں، سچے دل سے ایک مرتبہ توبہ کر کے دیکھیں، رب آپ کو خود کے قریب کرے گا، آپ کے لیے دین اور دنیا دونوں کو آسان کر دے گا، دلوں کے اندر خوشی بھر دے گا، اطمینان و سکون ہوگا، نیکیوں کو کرنا آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے گناہوں کو چھوڑیں۔ جیسے آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے اسی طریقے سے گناہ اور نیکیاں جمع نہیں ہو سکتی۔ آگ اور لکڑی جمع ہو جائے تو لکڑی جل جاتی ہے، ویسے ہی نیکیاں اور گناہ جمع ہو جائے تو گناہوں کی حدت نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے، جلا کر کے راکھ کر دیتی ہے۔ آپ جو پیسے کماتے ہیں اس کو تجوری میں ڈالتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو بینک میں ڈالتے ہیں کہ کسی کی نگاہ اس پر نہ پڑے، کوئی چور اسے چوری کر کے نہ لے جائے، تو جو نیکیاں کماتے ہیں اسے شیطان کے سامنے کیسے رکھ دیتے ہیں؟ شیطان تو بہت بڑا چور ہے، اگر شیطان کے چکر میں آ کر کے گناہ بھی جمع کرتے رہے تو ایک طرف لکڑی اور ایک طرف آگ یقیناً جیت جائے گی، لکڑی کو جلا دے گی۔ اسی طریقے سے نیکیاں اگر آپ برائیوں کے ساتھ رکھتے ہیں تو یقین جانیے کہ نیکیاں کھوکھلی ہوتی چلی جائیں گی اور آخرت میں آپ کو کف افسوس کے علاوہ کچھ بھی کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا بہت ہی مختصر ہے۔ ایک انسان کو 60 سے 70 سال کی مدت ملی ہے، 60 سے 70 سال کے اندر بڑھاپا بھی ہے، موت بھی ہے،
بیماریاں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، اگر اس 60 سے 70 سال کی زندگی کو رب کے حوالے کر دیں، اس کی مرضی کے مطابق گزاریں، تو یقین جانیے اللہ رب العالمین ایسی زندگی عطا کرے گا جس میں نہ بڑھاپا ہوگا، نہ موت ہوگی، نہ بیماری ہوگی، نہ کمانے کی ٹینشن ہوگی، بلکہ وہاں پر رب کا دیدار ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی۔ وہ جگہ، وہ زندگی جنت کی زندگی ہے۔ تو ہم کو 60 سے 70 سال کی زندگی اپنی مرضی سے گزارنی ہے، یا اس زندگی کو جس زندگی کا کبھی خاتمہ نہیں ہمارے ہاتھ میں ہے، اگر اس زندگی کو رب کی مرضی کے مطابق گزاریں گے تو جنت کی زندگی کو ہم اپنی مرضی کے مطابق گزار سکتے ہیں، جو چاہیں گے تمام چیزیں میسر ہوگی۔ اس لیے اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ صحابہ کرام کے پاس کتنا ایمان تھا، پھر بھی عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میری برائیاں اور نیکیاں دونوں برابر ہو جائیں تو میں سمجھوں گا کہ کامیاب ہو گیا۔ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل چکی ہو، جن کو نبی نے کہا ہو کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جن کی رائے پر قرآن مجید کی آیات نازل ہو جاتی ہو، ان کو اللہ کے عذاب کا اتنا ڈر، اور ہم لوگ جن کے چہرے، جن کے ہاتھ، جن کی نگاہیں، جن کے پاؤں گناہوں سے سیاہ ہو چکے ہوں، دل سیاہ ہو چکا ہو، اگلا پچھلا سارا دامن گناہوں سے بھرا پڑا ہو، ہم لوگوں کو ایک مرتبہ بھی خیال نہیں آتا کہ قبر کے اندھیرے میں کیا ہوگا، کل قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیا جواب دیں گے۔ کل کی تیاری کریں، اور یقین نہیں ہے تو مرنے والوں سے پوچھ لیں، جنہوں نے کروڑوں چھوڑا ہے ان سے پوچھ لیں کہ کیا کچھ تم نے رشوت منکر نکیر کو بھی دی ہے کہ وہ تمہارے ساتھ سوالات آسان کر دیں۔ کل کو کسی نے نہیں دیکھا ہے اور کوئی دیکھ بھی نہیں پائے گا، لیکن جنہوں نے نیکیوں کو جمع کیا ہوگا وہ نیکیاں آپ کے ساتھ صرف دنیا میں نہیں قبر تک جائیں گی، قبر میں نہیں بلکہ آخرت تک جائیں گی، اور جب تک آپ کو جنت میں پہنچا نہ دے اس وقت تک نیکیاں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ نیکیوں کو جمع کریں۔ دولت جمع کرنے کی توفیق ہر کسی کو ملتی ہے، نیکیاں جمع کرنے کی توفیق اسی کو ملتی ہے جس سے رب محبت کرتا ہے۔ اگر آپ نماز پڑھنے آتے ہیں تو سمجھیں یہ رب کی توفیق ہے۔ آپ جیسے بہت سارے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے توفیق نہیں دیا ہے، جیسے IPS کا ایگزام ہوتا ہے تو اس میں سارے لوگوں کو قبول نہیں کیا جاتا ہے، جو بہت جینیس ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، سوال کا جواب صحیح سے دیتے ہیں، ان کو اختیار کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے تمام لوگوں میں سے آپ لوگوں کو سنت پر چلنے کے لیے اختیار کیا ہے، نماز پڑھنے کے لیے، عقیدہ صحیحہ پر قائم رہنے کے لیے۔ آپ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے، اور اللہ نے جو اختیار کیا ہے اللہ رب العالمین کے اختیار کو ایسا نہ کریں کہ انہوں نے غلط اختیار کیا۔ اس لیے جب تک دنیا کے اندر ہیں دین و ایمان کے اوپر قائم رہیں، جسم میں جب تک جان موجود ہے، روح موجود ہے، اسی وقت تک دین کی طرف پلٹنے کا اور رب سے سچی توبہ کرنے کا موقع باقی ہے۔ جمعہ کے دن اور دوسرے دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھے۔ جو جس قدر نبی پر درود پڑھے گا وہ اسی قدر نبی کے قریب ہوگا۔ دنیا کی بڑی شخصیت سے جو بڑے بڑے VIP لوگ ہوتے ہیں ان سے قریب ہونے کے لیے، ان سے ہاتھ ملانے کے لیے اور ان کے ساتھ سیلفی لینے کے لیے لوگ کتنی کوشش کرتے ہیں، اور اگر موقع مل جائے تو خود کو کتنا خوش نصیب سمجھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم صلاۃ علی، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہوگا۔ آپ بہت بات کرتے ہیں، گھنٹوں اپنے کسٹمر سے بات کرتے ہیں، بزنس مین ہیں تو تاجروں سے بات کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کی زبان سے دن بھر میں کتنی مرتبہ نبی پر درود نکلا ہے یا آپ نے درود پڑھا ہے؟ درود پڑھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی مرتن صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، کہ جو انسان مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ رحمتوں کی ضرورت کس کو نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو کثرت سے درود پڑھنے والا بنائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگوں کے لیے سفارشی بنائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔